أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صلوات تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے جان میں جان ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، صحت اور عافیت کی دولتوں کے ساتھ. خدا کا احسان ہے کہ بستر پر نماز پڑھنے کے بجائے مصلی پر نماز کے قابل کیا. خدا کا احسان ہے کہ تیمم کرنے کے بجائے وضو کرنے کی طہارت کو ہمارے لیے ممکن قرار دیا. خدا کا احسان ہے کہ انفرادی عبادت کے علاوہ اجتماعی عبادت میں پہنچنے کا موقع عطا کیا. اے خدا، اہل ایمان کی زیارت کا موقع تو نے عطا کیا، اب کل ایمان کے فرزند کی زیارت بھی نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے منور کی زیارت کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے. اے پروردگار، قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے امام علیہ السلام کی دعائیں، محبتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما. امام علیہ السلام کے دشمنوں کو جو ناقابل ہدایت ہے تباہ و برباد فرما. پروردگار واسطہ تجھے تیری حجت کا، اپنی حجت کی حفاظت فرما. ہمیں اپنی جان
اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے اموال، سب کچھ امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ ربیع الآخر کا یہ آخری جمعۃ المبارک انشاءاللہ خداوند عالم نے حیات بخشی تو آئندہ جمعۃ المبارک ماہ جمادی الاولیٰ کا ہوگا۔ آپ کی خدمت مقدس میں پچھلے جمعۃ المبارک میں مسئلہ نکاح پر آیات قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آج مسئلہ حکمت پر کچھ گفتگو ہے۔ یقیناً حکمت ایک ایسا لفظ جو بہت استعمال ہوتا ہے اور الگ الگ معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ حکمت کا ایک مطلب طب ہے، یعنی دوائیوں سے متعلق، علاج سے متعلق علم کو بھی حکمت کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ایک حکمت وہ ہے جو علم اور معرفت کے معنی میں ہے، ایک حکمت وہ ہے جو علم اور معرفت ایک فہم اور عقل کے معنی میں ہے، ایک حکمت وہ ہے جو اسرار کائنات کی آگہی کا نام ہے، ایک حکمت حقائق قرآن کو سمجھنے کا نام ہے، اور ایک حکمت قول اور فعل کے ذریعے سے حق تک پہنچنے کا نام ہے۔ تو حکمت کے معانی الگ الگ انداز سے بیان کیے گئے، البتہ ایک اور عظیم ترین معانی اس میں استعمال ہوئے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت مطابق ارشاد فرماتے ہیں، حضرت لقمان کی بارے میں جو آیت نازل ہوئی سورہ لقمان آیت نمبر 12، اس کے ذیل میں امام نے ارشاد فرمایا کہ اوتیا معرفت و امام زمانہ ہی۔ جب پوچھا گیا مولا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے لقمان کو حکمت عطا کی، تو اس حکمت کا مطلب کیا تھا؟ کیا انہیں میڈیکل کا علم عطا ہوا؟ کیا انہیں فہم اور عقل عطا ہوئی؟ کیا انہیں علم اور معرفت عطا ہوئی؟ اسرار کائنات سے آگہی نصیب ہوئی؟ حقائق کتاب خدا پہچاننے قابل ہوئے؟ کیا بات تھی جس کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی؟ امام فرماتے ہیں اوتیا معرفت و امام زمانہ ہی، لقمان کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا کی گئی۔ تو جس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا ہو جائے وہ صاحب حکمت ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور اس حکمت کا تذکرہ قرآن نے کس طرح کیا؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حکمت کے معنی کیا ہے؟ انشکر للہ۔ حکمت کے معنی قرآن کی اس آیت نمبر 12 سورہ لقمان میں حکمت کے معنی ہے شکر خدا کا ادا کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ نعمت الہیہ کو اس کے صحیح مقام پر استعمال کرنا ہی حکمت ہے۔ اگر نعمت الہیہ کو اس کے صحیح مقام پر استعمال نہ کیا جائے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ زبانی جمع خرچ کا نام بھی شکر ہے، البتہ اصل شکر یہ ہے کہ انسان نعمت الہی کو ان مقامات پہ استعمال کرے جہاں کے لیے خدا نے اسے بنایا۔ آنکھوں سے وہی دیکھے جس کے دیکھنے کے لیے خدا نے آنکھیں بنائیں۔ اگر خدا کسی بات کے دیکھنے کو حرام قرار دے، اس کا مطلب کہ آنکھیں خدا نے اس کو دیکھنے کے لیے بنائی نہیں ہیں۔ اگر بنائی ہوتی تو اس کا دیکھنا حرام قرار کیوں دیتا؟
بات واضح ہو رہی ہے؟ انشکر للہ، صرف ایک مثال دے کے میں نے بات کو روک دیا تاکہ ہم اور آپ اس پورے عنوان پر آگے بڑھ سکیں۔ انشکر للہ، شکر خدا انجام دو۔ لقمان حکمت یہ ہے، تو حکمت کے سارے معنی اپنے مقام پر درست ہیں، اور سب کو جمع کیا جا سکتا ہے ایک ہی مقام پر کہ خدا نے لقمان کو یہ سب کچھ عطا کیا۔ عجیب بات، لقمان نبی نہیں ہیں۔ لقمان کون ہیں؟ لقمان کیا ہیں؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ تھوڑی سی باتیں، بہت تفصیل کا وقت تو خطبے میں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اگر تسلسل میں یہ عنوان رہا تو پھر آگے بیان ہوگا۔ لقمان لفظ کے اعتبار سے اللقم سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اللقم اردو میں لقمہ کہتے ہیں آپ، تو جو زیادہ کھانا کھاتا ہو اسے لقمان کہتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے عربی سے اردو کرنے والے علماء نے، لغت بیان کرنے والوں نے سمجھایا۔ لقمہ اور پھر لقمان۔ اللقم یعنی سریع العقل، بہت تیز تیز کھانے والا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ زیادہ جلدی کھانے والا، زیادہ لقمے کھانے والا، جو چاہیں آپ سمجھ۔ لقمان کے ایک معنی یہ۔ لقمان کے دوسرے معنی، وہ جو سامنے والے کو اپنی دلیل و برہان سے خاموش کر دے، اس طرح سے اس کی زبان سے لقمہ حکمت نکل آئیں کہ سامنے والا اس کا جواب لانے سے قاصر ہو جائے۔ اس صاحب حکمت، صاحب لسان کو لقمان کہتے ہیں۔ تو لقمان کے دو ترجمے آپ کی خدمت میں آ گئے، ایک ظاہری اعتبار سے اور ایک صفاتی اعتبار سے۔ لقمان کب گزرے؟ آپ کا زمانہ کب تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جناب لقمان اس دنیا میں تھے۔ لقمان زندگی کتنی گزاری؟ سوڈان کے رہنے والے تھے، بالکل سیاہ رنگ کے تھے، جیسے بلال۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اہل سوڈان سے محبت کرو ان شخصیات کی وجہ سے، جن میں ایک بلال بھی ہیں، جن میں حضرت لقمان بھی۔ لقمان کا تذکرہ بلال کے ساتھ کیا اللہ کے رسول۔ تو لقمان سوڈان کے رہنے والے، بالکل سیاہ فام ہیں، لیکن ان کی تاریخ عجیب و غریب ہے۔ ان کی حیات کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ کم از کم 200 سال زندہ رہے، یہ کم از کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6500 سال زندہ رہے۔ مختلف قول ہیں، 200 کے بعد 500 بھی ہے، 1000 بھی ہے، 2000 بھی ہے، 3000 بھی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے 6000 انبیاء کی جوتیاں سیدھی کی۔ 6000 انبیاء، ایک قول 400 انبیاء کی انہوں نے جوتیاں سیدھی کی۔ صاحب فہم و شعور، بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے، قرآن مجید فرقان حمید ان کو نبی نہیں کہتا۔ اللہ کے حبیب نے ان کی نبوت سے انکار کیا، نبی نہیں تھے۔ اگر کوئی نبی نہ ہو کر بھی صاحب حکمت ہو سکتا ہے تو 400 انبیاء کی جوتیاں سیدھی کرے، وہ حکیم ہو جائے، اور جس کے ساتھ ساتھ نبیوں کا سردار چلے، وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ اگر خدا 400 انبیاء کی خدمت کے شرف میں حکمت عطا فرمائے تو جو نبیوں کے سردار کو گود میں اٹھا لے اسے حکمت سے محروم کرے، پھر تو خدا عادل نہ رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد
جناب لقمان کی تاریخ تو آہستہ آہستہ ہم بیان کر رہے ہیں، آیت کو مکمل کر لیں تو حکمت عطا کی آپ کو اللہ نے، حکمت کا پورا واقعہ بیان کریں گے، اس سے پہلے سن لیجئے آیت کیا ہے۔ انشکر للہ ہے، پہلا جملہ ہے کہ اے لقمان تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن يَشْكُرْ، اور جو شخص بھی شکریہ ادا کرے اللہ کا، اس نے اللہ کو کچھ دیا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ایسا شکریہ پایا جاتا ہو کہ میں آپ کو شکریہ کہوں تو آپ سمجھیں کچھ آپ کو میں نے دے دیا، آپ کے سامنے سر جھکایا، آپ کے ہاتھ چوم لیے، مثلا آپ سے اظہار محبت کیا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ اور خاص طور سے آج جمعۃ المبارک کا دن، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں سورہ مبارکہ الرحمن کی تلاوت کا خاص حکم ہے۔ پھر امام کی تاکید ہے کہ جب جمعے کے دن سورہ رحمان پڑھیے، خاص جمعے کے دن، جب چاہیں پڑھیں اور روز پڑھیں، طریقہ وہی ہوگا، لیکن خصوصیت یہ ہے کہ جب پڑھیں جمعے کے دن تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد کہیں لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ يَا رَبِّ أُكَذِّبُ، جب بھی آئے سورہ رحمان میں جہاں جہاں خدا کہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ رک جائیے اور جواب میں کہیے لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ يَا رَبِّ أُكَذِّبُ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تو پہلے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا ربکما الگ ہے، تُكَذِّبَانِ الگ ہے، اعلیٰ الگ ہے، اَيِّ الگ ہے، فا الگ، بے الگ، اَيِّ آلَاءِ، اعلیٰ جمع ہے الہ کی، اور الہ کا مطلب وہ نعمت جو دونوں طرح کی نعمتوں کو کور کرتی ہو، یعنی ظاہری نعمت بھی اور باطنی نعمت بھی، اسے کہتے ہیں الہ۔ تو الہ کی جمع اعلیٰ، اعلیٰ ربکما، کس کی اعلیٰ ہیں؟ تم دونوں کے رب کی۔ تم دونوں کون؟ گروہ جن اور گروہ انس۔ تکذبان، جھٹلاؤ گے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو؟ ترجمہ یہ بنا، جواب کیا بنا؟ لا بشیء من آلائک یا ربی اکذب، کہ اے میرے پالنے والے میں تیری اعلیٰ نعمتوں میں سے کسی شے کو بھی نہیں جھٹلاتا ہوں۔ اگر عربی یاد نہ رہے تو خدا کو اردو آتی۔ صلوات پڑھے محمد والے یہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جو نہ پڑھ سکیں عربی میں اس جملے کو چھٹے امام کے تو اردو میں پڑھ لیں۔ تو بات ہو رہی تھی شکر خدا، اس کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرنے کی۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا اس نے حقیقتاً خود اپنے نفس کے لیے تشکر پیدا کیا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شکریہ ادا نہ کرے، جو انکار کر دے خدا کی نعمتوں کے احترام سے، اس کے صحیح استعمال سے، تو بس اللہ بے نیاز ہے، غنی بے نیاز ہے، حمید لائق حمد ہے، اسے تمہارے شکریہ سے حمد نہیں ملتی بلکہ وہ تمہارے شکریہ کے علاوہ ہی لائق حمد ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جناب لقمان عظیم شخصیت، اب ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں تب بھی ٹھیک ہے، ان کو علیہ الرحمہ کہوں تب بھی ٹھیک ہے، ان کو اپنی زبان سے علیہ السلام کہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ ان کی شخصیت کے بارے میں قرآن مجید نے جن نصیحتوں کو بیان کیا وہ نصیحتیں قابل تسلیم بھی ہیں اور قابل سلام بھی ہیں. جو نصیحتیں بیان کی تو 10 نصیحتیں بیان کی ہیں قرآن مجید نے سورہ لقمان میں آپ کی. 6 آیتوں میں 10 نصیحتیں. ان میں سے آج پہلی کا ترجمہ اور پھر جناب لقمان کے حوالے سے ایک خاص واقعہ اور آج کی حد تک پہلا خطبہ تمام کریں گے. پہلی بس آپ کی پہلی نصیحت کہ اپنے بیٹے کو، آپ کا بیٹا ہے ساران سے الف را الف نون ساران. بعض نے لکھا ہے اس کا نام تھا تاران، یعنی ایک نقطہ کم کر دیجئے، تاران یا ساران. جناب لقمان کی کتنی اولادیں تھیں، آپ کی زوجہ کون تھیں، آپ کے والد آپ کی والدہ کون تھیں، اس میں بہت تفصیل ہے اور صحیح تصویر سامنے نہیں آ سکی، اتنی قدیم شخصیت. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور پھر وہ بات یاد رکھیے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، یہ مت دیکھو لقمان کون تھے، یہ دیکھو لقمان نے کہا کیا تھا. یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے کہا، کس سے کہا؟ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے کہا. کیا کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ واعظ کرنا باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے لیے، اور جو باپ اپنے بیٹے کو واعظ نہیں کرتا وہ حق پدری ادا نہیں کرتا. ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو واعظ کرے. واعظ کا مطلب نصیحت کرے، سمجھائے، اچھے اور برے کی پہچان بتائے. اور اچھے اور برے کی پہچان کا پہلا مسئلہ ہے بڑوں کو سلام کرنا نہیں. پہلا مسئلہ کیا؟ پانی کس طرح پینا، کھانا کس طرح کھانا، نوکری کیسے کرنا، تعلیم کیسے حاصل کرنا. نہیں، استاد کا احترام. سب سے پہلا مسئلہ التوحید، خدا کی وحدانیت کی نصیحت کرنا. جب باپ خود نصیری مزاج ہو جائے تو اولاد کو کیا توحید کی تربیت کرے گا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے کہا لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے. وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. یا بنیا، بڑی محبت سے. یہ نہیں کہا کہ اے میرے بیٹے، کہا نہیں اے میرے پیارے بیٹے. یہ طریقہ استعمال عربی ادب کے اعتبار سے بنیا کہہ کر محبت کا اظہار کیا جاتا، ورنہ ابنی بھی کہہ سکتے تھے. آپ کو تو یاد ہے نا کہ کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء نے اپنے دونوں بچوں کو بنیا کہہ کے یاد کیا ہے. یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، نہیں فرمایا یا ابنی علی الدنیا بعدک العفا، نہیں. اور جب 4 سال کی بچی مقتل میں پریشان تھی تو تب بھی آپ نے اپنی بیٹی کو بنتی نہیں کہا، ابنتی نہیں کہا، بنیا الیہ الیہ. تو یہ طریقہ قرآن مجید ہے کہ اولاد کو جب آواز دی جائے تو شفقت اور محبت کا انداز اختیار کیا جائے. یا بنیا لا تشرک باللہ. اب یہاں سے لوگ سمجھے شاید ان کا بیٹا مشرک ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. جس کو توحید کا درس دیا جائے وہ مشرک نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہر کلمہ پڑھنے والا کافر تو نہیں ہوتا. تو پھر نماز جنازہ میں کلمہ کیوں پڑھتے؟ کہ ہم کافر ہیں؟
تو پتہ چلا کلمہ پڑھنے کا تعلق کفر سے نہیں ہے، البتہ شرک کو چھوڑنے کا تعلق توحید سے ہے۔ تو آپ نے اپنی نصیحت میں فرمایا بالکل ایسے جیسے جناب ابو ذر کی دعا، اللہم انی اسألک الایمان بک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی ذات پر مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما۔ تو کیا ابو ذر بے ایمان تھے؟ آپ کی یہ دعا اللہ کے حبیب نے خود پوچھی آپ سے کہ فرشتے یہ دعا آسمانوں پہ پڑھتے ہیں، بتاؤ تم کون سی دعا مانتے ہو؟ تو اس دعا کو پھر ابو ذر نے خدمت پیغمبر میں عرض کیا ہے، اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیۃ من جمیع البلاء والشکر علی العافیہ والغنی عن شرار الناس۔ اس کے 5 کلمات ہیں اور پہلا کلمہ ہی ہمارا موضوع ہے۔ تو جیسے جناب ابو ذر ایمان کی دعا مانگتے ہیں ایمان کے 8ویں درجے پر یا 9ویں درجے پر فائز ہونے کے بعد، ایسے لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اس کے مومن ہونے کے بعد، لا تشرک باللہ، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اچھا کبھی کبھی انسان دلیل کے علاوہ بات کرتا ہے تو وہ بات ہو سکتا ہے اس وقت بچہ خاموش ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی سامنے والا کوئی سوال نہ کر سکے، لیکن ذہن میں ایک بات رہ جاتی ہے، کیوں ایسا کہا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو آج انسان کیوں کی تلاش میں ہے، ہر بات کی لیما جاننا چاہتا ہے، ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے۔ جناب لقمان نے اور قرآن مجید کی اس آیت نے دلیل قائم کی، کیوں شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، کہاں خدا، کہاں پتھر کے بت، کہاں خدا، کہاں انسان محتاج اور فقیر، کہاں خدا، کہاں میرا نفس بدبخت، کہاں خدا، کہاں میرا دوست اور میرا ساتھی۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت غور کیجئے، ایک ہے خدا کا انکار، خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ الگ موضوع، ایک ہے غیر خدا کو خدا مانتے ہیں، وہ الگ موضوع، پتھر کو ہی خدا مانتے ہیں، الگ موضوع، ایک ہے خدا کے ساتھ غیر خدا کو ملا کے مانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے حوالے سے کچھ گفتگو کہ کس طرح پروردگار عالم نے ان کا انتخاب کیا، اور آیت قرآن مجید خاص طور سے لقمان فرشتوں کی آواز سنتے تھے۔ جناب لقمان کی داستانوں میں ایک داستان ایسی ہے کہ جو فرشتوں سے متعلق ہے۔ فرشتے لقمان سے بات کرتے تھے، لقمان اگر اللہ تمہیں اپنی حجت قرار دے کہ تم خلق خدا کے درمیان اس کی روشنی میں فیصلے کرو، تو کیا تم قبول کرو گے؟ لقمان نے فرشتوں کو جواب دیا کہ پورا واقعہ بتاتا ہے کہ لقمان محدث تھے، محدث جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتا، اور آپ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اگر میرا خدا مجھے کسی کام کے لیے پابند کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا مجھے اس کام کے لیے پابند کرے گا تو مجھے اتنی توانائی بھی عطا کرے گا۔
اور اگر خدا مجھے اختیار دے تو میں اس بوجھ کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لقمان کا پروفیشن کیا تھا؟ کیا کرتے تھے یہ؟ بعض نے کہا یہ چراتے تھے بکریاں۔ لقمان کون تھے؟ کا نجار یعنی کارپینٹر، بڑھئی تھے۔ لقمان کیا کرتے تھے؟ کیا لقمان مختلف حوالوں سے کسی نے کہا یہ بڑھئی تھے، درزی تھے، درزی، یا یہ بکریاں چرانے والے الراعی تھے، لیکن جو آخری چوتھی بات ہے وہ معتبر ہے کہ آپ ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں تھے، آپ قاضی تھے، فیصلہ کرنے والے۔ حکیم و طب نہیں کرتے تھے، کوئی آپ کا مطلب نہیں ہوتا تھا، قاضی تھے۔ اور اس روایت کو آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھوں گا، وقت بہت ہو چکا۔ خدا کی قسم، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کتاب سے پڑھوں۔ خدا کی قسم، وہ حکمت جو لقمان کو خدا کی طرف سے عنایت ہوئی تھی، ان کے نسب، مال، جمال اور جسم کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ ایسے مرد تھے لقمان جو حکم خدا کی انجام دہی میں قوی اور طاقتور تھے، گناہ اور شبہات گناہ سے اجتناب کرتے تھے، خالی گناہ نہیں، شبہات گناہ سے بھی اجتناب کرتے تھے، ساکت اور خاموش رہتے تھے۔ جناب داؤد علیہ السلام کو دیکھا جناب لقمان نے کہ لوہے کی چادر کو پھاڑ رہے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں، کبھی جسم سے لگاتے ہیں۔ لقمان سوچنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں، پہلے چاہا کہ سوال کر لیں، جناب داؤد سے سوال کر لیں کہ کیا کر رہے ہیں، مگر حکمت نے کہا رکو لقمان، خود بخود کھل جائے گا کیا کر رہے ہیں۔ تو حکمت نے سوال سے روکا کہ سوال درمیانے کلاس میں مناسب نہیں ہوتا، بہت غور کیجیے گا۔ ہمارے استاد مرحوم بلکہ شہید کہیے، وہ بڑا غصہ کرتے تھے اگر کوئی طالب علم بیچ میں سوال کر لیتا تھا، تو فرماتے تھے قبل از وفات گریہ نہ کنت، مرنے سے پہلے گریہ کیوں کر رہے ہو، ابھی بات مکمل ہوئی نہیں ہے، سوال کیوں کر لی؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو لقمان خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد جب جناب داؤد علیہ السلام نے اس چادر کو اپنے جسم پر رکھا، ناپ کیا، اس کے حصے پھاڑ دیے، تو سمجھ میں آ گئے لباس سے جنگی بنا رہے ہیں۔ تو لقمان ساکت اور خاموش رہتے تھے، خوب غور اور غوث کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، بہت زیادہ سوچا کرتے تھے، تیز بین، اور دن کے اول حصے میں کبھی نہیں سوتے تھے۔ یہ چھٹے امام کی روایت ہے لقمان کے بارے میں۔ لقمان دن کے اول حصے میں کبھی نہیں سوتے تھے۔ دن کا اول حصہ وہی ہے جو صبح کی نماز کے بعد سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کا حصہ ہے، جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جب روزی بٹ رہی تھی تو روٹی مانگنے والا سو رہا تھا، جب روزی بٹ گئی تو پھر روٹی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ تو خدا سے اس وقت میں راز و نیاز کیجئے جو وقت سب سے افضل ہے، نہ دن کے وقت میں ہے نہ رات کے وقت میں، وہ جنت کے اوقات میں سے ہے۔ اور چونکہ موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے تو یاد رکھیے تیمم سردی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، تیمم پانی نقصان دہ ہو اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ سردی لگنا پانی کی بنیاد پر اگر ہو، اور ایسا کہ سردی کے لگنے سے انسان بیمار ہو جائے یا پہلے کی بیماری اور طویل ہو جائے،
تو پھر انسان کا عنوان آئے گا پانی کا استعمال نقصان دہ۔ تیمم 7 صورتوں میں ہو سکتا ہے، اس میں نمبر 3 صورت یہ والی ہے۔ یاد رکھیے اس موسم میں اپنی طہارت کا خیال رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ گرم پانی کا انتظام، گرم پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض جگہ بعض مراجع نے کچھ مکروہات بیان کیے کہ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ حرام سے مجنب ہوا وہ الگ موضوع ہے، لیکن انسان عام حالت میں غسل واجب کو انجام دے سکتا ہے گرم پانی سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر گرم پانی ملنے کا امکان نہیں ہے یا وضو کرنے کے لیے پانی گرم موجود نہیں ہے، غور کیجئے ہم تو بڑے اچھے ماحول میں رہتے ہیں، بلتستان اور گلگت کے علاقوں میں تو لوگ برف توڑ کے وضو کرتے ہیں، پانی کی اوپری سطح برف جم جاتی ہے اس سے توڑ کے وضو کرتے ہیں۔ تو اس طرح سردی میں آئس کریم کھا سکتے ہیں نا، وہ چلے گی، صلوات پڑھے محمد والے جیسے اس کی ہمت کر سکتے ہیں اس کی لذت کی وجہ سے، تو خدا کی عبادت کی لذت بھی ایسی ہو کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور مزہ آئس کریم کا آ جائے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھ اتنی لیٹ کھلے کہ نماز نکل رہی ہو، وضو کر کے اگر آپ نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر تیمم کرنا آپ کی شرعی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو چاہے بدلے وضو کے ہو یا بدلے غسل کے ہو، تیمم میں 3 چیزیں واجب ہیں۔ پہلی چیز نیت کر کے کہ بدلے وضو کے یا بدلے غسل کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو خالی کر کے، جو رنگس پہنے ہوئے ہوں، جو کچھ ہاتھ پہ ہو سب ہٹا دی جائے۔ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر رکھنا یا مارنا، آغا سستانی کے نزدیک دونوں باتیں ہیں، رکھنا یا مارنا۔ البتہ ہم پرانے مراجع الزام کے لحاظ سے مارنا بیان کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو مارا جائے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں مٹی پر۔ مٹی مطلب ڈسٹ ہے گھر میں وہ تو ہو ہی جاتی ہے، ورنہ اپنے گھر میں خاص طور سے بیڈ روم میں لازم ہے آپ پر کہ آپ مٹی رکھیں تیمم کے لیے۔ عبادت کا اگر شوق اور ذوق ہے تو گھر میں تیمم باکس ہونا چاہیے، ایسا باکس اس کو آپ کھول لیں تو مٹی آپ کے سامنے ایسے آ جائے کہ دونوں ہاتھ اس پہ مار سکیں یا رکھ سکیں، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو رکھیں پیشانی پر جہاں سے بال اگتے ہیں، اور وہاں سے لائیں نیچے۔ احتیاط مستحب ہے کہ بھویں بھی شامل کر لی جائیں۔ پھر اگر آپ کی ہتھیلی چھوٹی ہے تو دائیں اور پھر بائیں اس کو اس انداز سے مکمل کریں کہ پوری پیشانی کور ہو جائے۔ ناک پر ہاتھ آتا ہے مسئلہ نہیں ہے، منہ پر ہاتھ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لگنے والا مسئلہ نہیں ہے، صرف اصل موضوع ہے اتنے حصے کا مسح کرنا۔ مسح کا مطلب ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرنا، اور اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کی پشت پر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے مسح کرنا، پھر الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے مسح کرنا۔ تو ہاتھ رکھنا یا مارنا 1، پیشانی کا مسح 2، اور ہاتھوں کی پشت کا مسح 3۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں طہارت گزاروں میں شامل فرمائے۔ اور واقعاً کوئی یقین کے ساتھ تو کیا کہہ سکے گا کہ تمام مقامات پر ہاتھ مس ہو گیا، اپنی حد تک ایک اطمینان ہو سکتا ہے۔ غسل کا پانی، وضو کا پانی 100% کہنا بڑا مشکل ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم اپنے اطمینان نفس کی حد تک تو کوشش کر سکتے ہیں، البتہ ہماری طہارت کو منزل یقین پہ تو پہنچاتا ہے۔ پروردگار ہمیں طہارت گزاروں میں شامل فرما، ہمیں نجاستوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔
طیب و طاہرین کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ہمارے امام علیہ السلام کی معرفت بشکل حکمت نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا قاطعناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین علی ابن ابی طالب سید الوصیین فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین حسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر من الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق والصدیق المقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ بن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرت بررت المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المبدي النبي كوارث علم الماضيين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا ويمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ومن يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان، بچائیے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، وہ آگ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اس طرح گھر میں چھوٹی سی آگ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کچن کا چولہا اگر کام صحیح نہ کرے اور آگ پھیلنے لگے چولہے کے باہر تو گھبرا جاتے ہیں، اور اگر اطراف کے رکھے ہوئے سامان تک پہنچ جائے تو اور بھی آپ ہل جاتے ہیں۔ کتنے پانی کا انتظام، کتنے آگ بجھانے کے لیے مختلف گیسز کا استعمال کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، اس آگ کا بڑا خیال ہے، اس آگ کی کوئی حقیقت نہیں ہماری نگاہوں میں کہ جو بجھائی نہیں جا سکتی۔ اگر دعائے کمیل کا ترجمہ ہم پڑھ کر دعا کر رہے ہوتے تو آگ سمجھ میں آ جاتی، جو خدا کے انتقام کی بنیاد پہ جلائی جاتی ہے۔
اور خدا کا انتقام اور غصہ، سخت ناراضگی ایسی ہے جسے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو اس کے بڑے کمزور، حقیر اور ذلیل بندے۔ یہ تو بات تھی دن اور رات، صبح اور شام گناہوں سے بچنے کے لیے کہ آگ بجھانی ہے۔ گناہ کا مطلب آگ لگانی ہے، توبہ کا مطلب آگ بجھانی ہے۔ اور آگ کس میں لگتی ہے؟ اللہ کے حبیب کی بارگاہ بہت مشہور روایت ہے نا کہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ اپنے گھر کے باہر پودے لگا رہے، آپ قریب آ کے فرماتے ہیں یہ پودے تو پانی اور روشنی چاہتے ہیں، دیکھ بھال چاہتے ہیں، تو میں تمہیں ایسے پودے نہ بتاؤں جو ہر موسم میں رہتے ہو؟ کیا بتائیے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرو، ایک مرتبہ پڑھو گے ایک پودا وہاں لگے گا۔ تو اصحاب سن کے بڑے مطمئن ہو گئے کہ اب تو ہمارے بڑے پودے لگ گئے ہوں گے، ہم تو روز تسبیح نکالتے ہیں، تسبیح پڑھتے۔ آپ فرماتے ہاں اگر یہاں سے کوئی آگ نہ بھیجو ان پودوں کو جلانے کے لیے۔ یا آپ کا دوسرا وہ جملہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ فرماتے ہیں ایک صحرا میں پہنچ کے لکڑی تلاش کرو، آگ روشن کرنا ہے۔ صحرا میں لکڑی کہاں ملتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہاں تو دور دور تک کوئی جھاڑ جھنکاڑ نہیں، کوئی پودے درخت نہیں، کہاں ملے گی؟ فرمایا ڈھونڈو تو صحیح، کوئی ایک آدھ پتا کہیں سے اڑ کے آ گیا ہو، کسی قافلے کے ساتھ یہاں گر گیا ہو، کوئی لکڑی یہاں ساتھ میں کسی کی آئی ہو، تلاش تو کرو۔ تو نگاہ طائرانہ اور تھی، نگاہ غائرانہ اور ہے۔ جب غور سے دیکھا تو کہیں کہیں سے کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہوا، اور اتنا جمع کر لیا کہ آگ روشن ہوئی تو شعلے بلند ہونے لگے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسے ہی تمہارے گناہ تمہارے اعمال نام میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، اور جب خدا ان کا حساب کرے گا تو یہ جہنم میں جلانے کے لیے کافی ہو۔ اور چونکہ آج ربیع الثانی کا یہ آخری جمعہ بھی ہے، اور بہرحال آخری تاریخ ایک ایسے شخص کی موت اور ہلاکت کی تاریخ ہے جو مولا کے دشمنوں میں دشمن تھا، مولا کے سارے دشمنوں پر خدا کی لعنت ہو، اور ایسا دشمن تھا جس سے دنیا نے بڑا بہادر خیال کیا، اتنا بہادر خیال کیا کہ اسے تلوار کہنے لگے۔ تو بہرحال کوئی تلوار ہو، خنجر ہو یا بندوق ہو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسرائیل نے بڑی کوشش کی کہ ایران پہ اٹیک کر دے، اور ابھی بھی مغربی میڈیا یہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہونے کو ہے۔ تو بات ہے کہ ہتھیاروں کی بنیاد پر نہ کل کوئی جیتا تھا نہ آج جیت سکے۔ ہتھیار جسم کو تو روک سکتے ہیں مگر فکر کو نہیں، اور جن کی فکر امام زمانہ کے ظہور سے ملی ہوئی ہو، پھر سامرہ کے حوالے سے دشمن تیاری کر رہا ہے کہ کوئی راستہ بم بلاسٹ کا اختیار کیا جائے، لیکن الحمدللہ کہ الحشد الشعبی کے جوانوں نے اس خبر کو جیسے ہی ان کے علم میں آیا تو سیکیورٹی اور سخت کر دی گئی۔ سامرہ روضہ عسکرین کی بات ہو رہی، جب سامرہ کی بات آئی تو سامرہ کے ساتھ ساتھ سامرہ میں حوضہ علمیہ قائم ہوا، اور بہت بڑی شخصیت سید محمد حسین نام تھا، البتہ کہلاتے تھے شیرازی الکبیر، جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، آغا شیرازی الکبیر۔ تو ان کے فرزند ہیں سید رضی شیرازی، آیت اللہ کی حیثیت میں تھے، صاحب فلسفہ، اور تہران میں مقیم رہے۔ ان کا انتقال ہوا حالیہ ہفتے میں، خدا ان کی قبر پر رحمت نازل کرے۔ سامرہ کی بات مکمل ہو گئی، اب آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے کہ آج نومبر کے اعتبار سے دن منایا جا رہا ہے UN کی طرف سے
معذوروں کا دن۔ قرآن کیا کہتا ہے معذوروں کے بارے میں؟ آیا قرآن نے کوئی تذکرہ کیا معذور افراد کا؟ یہ نہیں کیا۔ قرآن مجید نے 4 الفاظ استعمال کیے معذوروں کے لیے۔ ایک استعمال کیا فقیر۔ فقیر کا مطلب مانگنے والا نہیں ہے، مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں عربی میں۔ فقیر کا مطلب محتاج ہے، آنکھوں سے محتاج ہو، سماج سے محتاج ہو، بولنے سے محتاج ہو، محتاج، فقیر۔ ایک استعمال کیا لفظ فقیر، شکل جمع فقراء۔ ایک استعمال کیا مستضعفین، کہ جنہیں کمزور بنا دیا گیا، یعنی جن کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیا گیا، آنکھیں ناکارہ بنا دی گئی، ان کی سماعت خراب کر دی گئی، اتنا تشدد کیا گیا کہ ہاتھ توڑ دیے گئے۔ مستضعفین میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، تو معذور۔ اس کے بعد لفظ استعمال کی الضعفاء، تو ایک فقراء، ایک مستضعفین، اور ایک الضعفاء کمزور افراد۔ کمزور کا مطلب جن میں چلنے کی طاقت نہ ہو۔ قرآن مجید نے چوتھا لفظ استعمال کیا جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ خاص لفظ ہے جو UN کے اس معذور افراد کے حوالے سے چارٹ بنایا گیا اس میں استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 95۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ برابر نہیں ہو سکتے مومنین میں سے وہ جو بیٹھے رہیں، جو قیام نہ کریں، جہاد نہ کریں، بیٹھے رہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے جہاد کرنے والوں کے، اپنی جان اور مال لٹانے والوں کے، علاوہ ان کے بیٹھنے والوں میں اولی الضرر۔ اولی معنی پرسنس، یعنی لوگ، اور ضرر کا مطلب وہ کہ جن کے لیے ڈیفیکلٹیز ہیں بہت، تو اسی لفظ کو استعمال کیا ہے معذور افراد کے حوالے سے 2 چارٹرز میں، ایک UN کے اور ایک UK والوں کے۔ بات قرآن مجید نے ان کا خاص تذکرہ کیا۔ میں کہتا ہوں UN آج معذوروں کا عالمی دن تو منا رہا ہے، کیا روک سکا ان طاقتوں کو جو صحیح انسانوں کو معذور کر رہے ہیں؟ چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ یمن ہو، یا حجاز ہو، یا اور دوسرے قید خانے ہوں جو بنائے ہیں طاغوتی طاقتوں نے، جن کو خدا نے معذور پیدا نہیں کیا، تم انہیں معذور کر رہے ہو۔ کس منہ سے دن مناتے ہو معذوروں کا؟ اللہ اکبر۔ مذمت کافی نہیں ہے، غریب ملک کوئی بات کرے تو چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، اور جب کوئی طاقتور ملک بات کرے تو کچھ نہیں بولتے، ڈر لگتا ہے۔ سال میں 10,000 حاملہ خواتین مر جاتی ہیں یمن میں جنگ کی وجہ سے، غذائی قلت، ادویات کی نایابی۔ سال میں 1,00,000 بچے ختم ہو جاتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یمن کی جنگ آپ کے علم میں ہے۔ یہ تو بات ہی دنیا کے معاملات کے اعتبار سے، وما فیہا کے اعتبار سے۔ بس آخری بات کہ حکومت وقت اور نظام ہائے ظلم کی عجیب و غریب داستانیں ہیں، اور شاید ابھی تک سنجیدگی سے اس بات کو لیا نہیں جا رہا جو بہت سنجیدہ ہے، کہ اب حکومت نے وزارت داخلہ کے تحت میں ایک ایسا سیل قائم کیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے شیعہ سیل، یعنی وہ کہ جو ہتھیار لے کر نکلتے ہیں
دہشت گردی کے نام سے شیعت کو منسوب کر کے ایک سیل قائم کیا گیا. پھر بات واضح کر دوں، آج تک کسی اور مسلک کے نام سے سیل قائم نہیں ہوا. ہر مسلک میں اس طرح کے لوگ پائے گئے، اور ہم تو ہمیشہ کہتے دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ وہابی ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ دیوبندی ہے. ہم مذمت کرتے ہیں، عقلیت سمجھ لیا، دیوار سے لگانے کی سازش. اور اس پر کمال یہ کہ جس ملک کی رضامندی کے لیے کیا وہ سود بھی مانگ رہا ہے. 3 ارب بوتل میں بند کر کے دیے، کھول نہیں سکتے، اور سود بھی دو گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب. استاد قمر کا ایک مصرع، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ تو گفتگو تھی حالات و واقعات کے تحت میں کہ بہرحال سخت ترین مسائل ہیں کہ جبری گمشدگی انسانیت کے خلاف جرم ہے. کسی بھی شہری کی جبری گمشدگی انسانیت کے خلاف جرم ہے. کاش انسان بن جائے. مسلمان چھوڑیے، ہمارے حکمران تو پھر جتنے لاپتہ ہیں سب پتہ یاب ہو جائیں گے. پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے، وقت قبولیت تو دعا ہے پروردگار، اس مہینے کا اختتام ہے، جمادی اولیٰ قریب ہے، تجھے واسطہ اس کا کہ جسے قید خانے میں شہید کر دیا گیا. پروردگار جتنے لاپتہ عزادار ہیں ان تمام کی بازیابی کے اسباب فراہم فرما. اس کا واسطہ کہ جس کا جنازہ بھی قید خانے میں اس طرح مزدوروں نے اٹھایا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، اور اٹھانے کی جگہ بھی نہ تھی، سیڑھی پر باندھ کے اوپر کھینچا گیا. تجھے واسطہ پروردگار اس امام کا جس کے جنازے کو بغداد کے پل پر پھینک دیا گیا کہ تاکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے. اے خدا اسیر بغداد امام موسی کاظم کا واسطہ تمام تر عزادار جو مختلف ممالک میں قید و بند میں ہیں دنیا بھر میں، خاص طور سے ہمارے ملک میں، تمام کو رہائی نصیب فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام تر اہل باطل کو تباہ و برباد فرما، تمام تر اہل ایمان کو سلامتی عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارا کوئی وارث اور کوئی والی نہیں سوائے تیری آخری حجت کے. اب ہمارے وارث اور والی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے وارث اور والی کے خادمین میں شامل فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں پروردگار اتنی تعجیل فرما، اتنی تعجیل فرما کہ اب دشمنوں کو کل کی صبح دیکھنا نصیب نہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.